فاطمہ سلمان صاحب، یہ خود اب یہ جو سوال ہونے جا رہا ہے یہ خود ذات صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے لیے ہے کہ آپ کو یعنی جناب جبرائیل آ کے آپ سے گفتگو فرمایا کرتے تھے. اس سلسلے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ یہ تو روایات سے ثابت ہیں کہ آپ محدثہ تھیں، آپ محدثہ بھی تھیں اور آپ محدثہ بھی تھیں. آپ سے کلام بھی کیا گیا اور آپ نے روایات کو نقل بھی کیا. یعنی فرشتے کلام کرتے تھے. فرشتے کلام کرتے تھے. اب یہ اعتراض اس بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے کہ اعتراض کرنے والا شاید فرق نہیں سمجھ پایا. مکالمہ فرشتہ جو ہے ملک ہے، مکالمہ ملک وہ غیر نبی سے بھی ہو سکتا ہے. وہی ایک الگ چیز ہے اور مکالمہ ملک جو ہے یہ ایک الگ بات ہے. تو وہی کا سلسلہ یقیناً پیغمبر تک محدود رہتا ہے اور پیغمبر کے بعد یہ سلسلہ ختم بھی ہوا کہ جس نزول قرآن کا جسے وحی تشریعی کہا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ مکالمہ ملک جو ہے وہ دیگر زوات سے بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، حتیٰ قرآن میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ مثلا ملائکہ کسی غیر نبی سے ہم کلام ہوئے ہیں. مثلا ہم قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت 42 کو دیکھیں تو اس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ کہ اور جب فرشتوں نے کہا کہ مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، پاک کر دیا ہے اور تم تمام جہانوں کی عورتوں پر فضیلت رکھتی ہو. تو یہ ملائکہ جو ہم کلام ہو رہے ہیں جناب مریم سے، جناب مریم تو جو ہے وہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے. تو یہ بتاتا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ ملائکہ جو ہیں وہ غیر نبی سے بھی جو ہیں وہ ہم کلام ہوتے تھے، جیسا کہ جناب مریم کے لیے ہوا. تو اس سے پتہ چلتا ہے انبیاء سے مخصوص نہیں. اور اگر ہم ایک قاعدہ دیکھیں کہ جسے قیاس اولویت کہا جاتا ہے یا جسے انگلش میں مثلا آرگومنٹ آف پرائرٹی کہا جاتا ہے، کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ مثلا اس شخص کے ساتھ ہو گیا تو جو اس سے برتر ہے کیا اس سے ہونا محال یا اس میں اشکال ہو سکتا ہے؟ تو نہیں ہو سکتا. جناب مریم سے برتر ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا، اور یہ روایت کی روشنی میں کہا جا رہا ہے. خود پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ مریم سیدۃ نساء زمانہا، مریم جو تھی اپنے زمانے کی عورتوں میں برتر تھی، سردار تھی یا برتر تھی. وفاطمۃ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، کہ شہزادی جو ہیں وہ اپنے زمانے کی نہیں بلکہ تمام زمانے کی جو اول سے لے کے آخر تک ہیں ان تمام عورتوں سے برتر ہے اور ان کی سردار ہیں. تو اس قاعدے کے تحت جب ملائکہ جناب مریم سے گفتگو کر رہے ہیں تو بدرجہ اولا بی بی سے اگر ہم کلام ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ہماری کتابوں میں تو یہ روایات بہت زیادہ ملتی ہیں کہ جناب جبرائیل آتے تھے اور شہزادی سے ہم کلام ہوتے تھے. چھٹے امام کی ایک حدیث ملتی ہے کہ جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا فاطمہ کانت محدثہ، یہ محدثہ کا لفظ ہے کہ آپ سے ملائکہ جو ہے وہ ہم کلام ہوتے تھے، اور جس کا نتیجہ آپ کو مصحف فاطمہ کی صورت میں نظر آتا ہے جو آج کے دور میں ہے. کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ محدثہ تھیں، نبی نہیں تھی مگر محدثہ تھیں. ملائکہ ان پر نازل ہوتے تھے، ان سے کلام کرتے تھے اور جو باتیں فرمائی جاتی تھی وہ لکھی جاتی تھی. یہی وہ کتاب ہے کہ جسے مصحف فاطمہ کے نام سے مشہور کیا گیا ہے، وہ مشہور ہے یہ کتاب. تو محدثہ ہونا اس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ اگر ملائکہ اس سے کلام کر رہے ہیں. نبی میں فرق ہے، محدثہ ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور اس کو اگر منطقی استدلال کرے تو دیکھیں گے کہ فرشتوں کا مکالمہ جب جناب مریم سے ثابت ہے تو جناب فاطمہ سے بھی ثابت ہو سکتا ہے. جناب فاطمہ جو ہیں وہ برتر ہیں جناب مریم سے، لہٰذا جبرائیل کا ہم کلام ہونا شہزادی سے یہ کوئی بعید نہیں ہے. اور وہ چیز کہ جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے وہ وحی تشریعی ہے کہ جس کا سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن جو بی بی سے ہم کلام ہو رہے ہیں یہاں پر وحی تشریعی نہیں ہے بلکہ تکریمی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. یا دل سوزی کے لیے ملائکہ آتے تھے یا تکریم کے لیے آتے تھے کہ جو سلسلہ پیغمبر کے بعد بھی جاری ہو.